السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی مختصر ہے، تقریباً 15 منٹ کا وقت ہے۔ اس میں ہم بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب بھی ذرا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 2، الحمدللہ 10 بجے تک الحمدللہ ہماری اور آپ کی مجلس جو ہے دین رحمت، صبح سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ کیا کیا باتیں آپ سن چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں تکرار ہو تو اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ نمبر 3، ہم نے دو تقریریں سنی، تب اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا ویسے ہی جیسے آم کے موسم میں میٹھا آم کھائیں اور آخر میں کھٹا آم آ جائے، آخر میں کھٹا آم آ گیا تو کہتے سب وقت برباد گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کچھ کہنا وہی کھٹے آم کی طرح ہو جائے۔ دوستو، چند باتیں اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ شاید کہ ہمارے سلف نے اس پر گفتگو نہ کی ہو۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، جیسے کہ اعلان کیا گیا قرآن میں، حدیث میں، اور نبی علیہ السلام جو آئے، اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا، قرآن کو ہدی و رحمہ قرار دیا گیا۔ اب اگر اسلام یہی ہے، قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، تو ساری چیزیں ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس میں کوئی زحمت کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، دوستو، اسلام کہتے کس کو ہیں؟ کیوں؟ آج سے تقریباً سنا ہوگا، یہ تقریباً 25 سال قبل BBC لندن سے اسلام کا تعارف کرایا جا رہا تھا، تو کہا ایک اسلام ہے جو ایران میں ہے، دوسرا اسلام جو ہے وہ سعودیہ کے اندر ہے، تیسرا اسلام جو ہے ہندوستان پاکستان میں۔ کہا کتنے اسلام ہیں؟ یعنی نتیجہ یہ کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا مسلمان بن گیا، اس کے بعد اسلام ہے۔ تو اسلام کا مطلب ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اسلام کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ انسوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کیا، کتاب کی شکل میں، وحی کی شکل میں، یا نبی انبیاء کے سنت کی شکل میں، وہی دو طرح کی ہے۔ کوئی یہ مطلوب جو قرآن پاک میں ہے، اور دوسری وہی وہ ہے جو اللہ غیر مطلوب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہمیں نبی کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ کی جائے ان کو، تو یہ وحی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کتاب کی شکل میں یا نبی کے شکل میں اللہ نے جو ہدایات و تعلیمات بھیجی ہے، اسی چیز کا نام ہے دوستو اسلام۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام نام ہے، ہر نبی کو جو اللہ نے جو پیغام دے کر کے امتوں کے پاس بھیجا، قوموں کے پاس بھیجا، انہی مجموعہ احکامات اور تعلیمات کا نام اسلام ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے اسلام لے کر کے دنیا میں نازل کیا، اور کہا
کہا جاتا ہے اس زمین پر پہلا انسان مسلمان ہی تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب بعد میں ہیں، اور سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے اول الرسل ہے، یعنی کفر و شرک بدعات عام ہو جانے کے بعد اللہ نے جس نبی کو سب سے پہلے اسلام کو دوبارہ اصلی شکل پر پیش کرنے کے لیے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اس لیے فرمایا میں مسلم ہوں، حضرت قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا ہم مسلم ہیں، تمہیں جو دعوت پیش کرتے وہ اسلام ہے، آپ پڑھتے جائیں، کوئی نبی ایسا نہیں، یہاں تک کہ تمام انبیاء میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ سورہ آل عمران سے لے کر کے آپ قرآن پاک کے آخر تک چلے جائیں، جہاں بھی آپ دیکھیں خصوصاً سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، میں اسلام پیش کر رہا ہوں۔ تو تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ جو تعلیمات اللہ کی طرف سے پیش کیے تھے اسی چیز کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اب آپ بتائیں یہ اسلام تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن سوچنا یہ زحمت کیسے بن جاتا ہے؟ اسلام زحمت کیسے بن گیا؟ رحمت اگر ہم اسلام کو اسلام کی شکل میں رکھتے، آسمان سے جو دین آیا تھا اللہ کے نبی کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ کو، ہم نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر واقعی ہم اسی دین پر قائم رہتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں، تو شاید ہم رحمتوں سے مالا مال رہتے۔ لیکن مشکل یہ ہوئی وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی وہم و گما میں، ہوا جلوہ گر حق تقریب زمین و زماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ عرب مدینے سے مکے میں اٹھا، مدینے میں عروج کیا اور بعد میں پوری دنیا پر عام ہوا، لیکن ہندوستان میں آتے آتے وہ دین جو اللہ نے رحمت بنایا تھا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو بھیجا تھا، قرآن رحمت ہے، سنت رحمت ہے، نبی علیہ السلام نے فرماتے لوگو انما انا رحمت مہدات، میں تمہارے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ ہماری ساری سنت، ساری تعلیمات رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بطور گفٹ کے تم کو دیا ہے، یا ہمارے تمہارے قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لیکن دوستو جب ہندوستان میں اسلام پہنچا، جب دنیا کے اندر جہاں لوگوں نے اب دین کی ملاوٹ شروع کر دی، رب العالمین کا اعلان تھا یہ دین قیم ہے، پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے گا اور اس دین کا نمبردار دنیا پر حاکم و غالب ہوں گے۔ لیکن جب اس دین کو ہم نے بدلنا شروع کیا تو مشکلات آ گئی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، یہ دین قیمہ تھا میرے بھائیو۔ جو وما امروا الا ليعبدوا الله، خالص دین میں ملاوٹ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے توحید ملاوٹ نہ ہو، خالص توحید ہو اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی حدیثیں، آپ کی اتباع، آپ کی اتباع اگر یہ خالص ہو، نہ رسول کی اتباع میں کسی کو شامل کیا جائے، نہ رب کی الوہیت اور اللہ کے عبادت میں کسی کو شامل کیا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ اسلام ہے، ذالک دین القیمہ، جو اس کو اپنائیں گے دین پر قائم رہیں گے۔ اور قیمہ ایک معنی یہ ہے کہ پوری قوم کی، ملک کی نگرانی کرنے والا اور پوری قوم کی حفاظت کرنے والا۔ ابھی ہمارے عزیز شیخ محمد رحمانی ابن القیم رحمت اللہ علیہ کو تذکرہ کر رہے تھے، ان کو ابن القیم کیوں کہا جاتا ہے؟ قیم کے معنی آتے ہیں نگراں، حفاظت کرنے والا، قائم رہنے والا، دیکھنے والا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله، اگر یہ لوگ ان کو حکم دیا گیا تھا خالص رکھیں، توحید خالص
خالص ہو، توحید بھی خالص ہو، اتباع رسول بھی خالص ہو، اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ مسلمان غالب رہے گا اور یہ دین پوری دنیا کے اندر غالب رہے گا۔ اور جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے دنیا کے لوگوں، دو چیزیں ہم نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بھیجا ہے اور دونوں رحمت ہی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اللہ رب العالمین کی حدیث اور نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی علیہ السلام کی حدیث، دوستو اگر یہ دونوں چیزیں رہتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسی کو دین حق کہا جاتا ہے، یہی دین ہدا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ دین تمہارے پاس باقی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ شرک کرنے والے چاہے بت کے پجاری ہو یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، قبر اور جھنڈے کی عبادت کرنے والے ہو، تازیہ کی عبادت کرنے والے ہو، جس نے بھی شرک کیا یہ کبھی نہیں پسند کریں گے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ دین رحمت تھی، یہی دین رحمت ہے، لیکن مشکل کیا آئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے دو رحمت دی ہے، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ، یا آپ کہیں توحید اور رسالت، یہ دونوں اللہ نے رحمت بنا کے دیا ہے۔ جب تک اس کو تم استعمال کرو گے، اصلی حالت میں رکھو گے، توحید خالص ہو اور اتباع سنت خالص ہو، تب تک تو اللہ تعالیٰ تم کو غالب کرتا رہے گا۔ لیکن اب سورہ محمد کی آیت سنیں، آج مسلمان رو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام رحمت کا دین ہے، غلبے کا دین ہے، قوت و طاقت والا دین ہے، لیکن جب کہ خالص موجود ہو، جہاں ملاوٹ آ گئی، اللہ اکبر، ادھر مسجد میں نماز پڑھی جائے اور ادھر حاجی علی کا سجدہ کیا جائے، ادھر قرآن و سنت کی دعوت دی جائے، اور ادھر میرے بھائیوں جہاں آپ چلے جائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، آؤ نماز کے لیے، اور اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ سب کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اذان ادھر ہو رہی ہے، نمازی ادھر سجدہ کر رہا ہے، اور ماہم والے سرکار کے ہاں اور ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ جب دین خالص نہ رہا ہمارے پاس تو دین ہمارے لیے زحمت بن گیا۔ دعا کرو اللہ پھر دین کو دین رحمت بنا دے۔ آگے میرے بھائیوں، یہی دین رحمت بنے گا۔ زحمت کہاں سے بنی؟ زحمت کیسے بن گئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، لوگوں یاد رکھو ہم نے دین دے دیا ہے، اگر تم اس دین سے روگردانی کرو گے، دائیں بائیں جاؤ گے، اوپر والے کو چھوڑ کر کے اس کی توحید پر اخلاص پر قائم نہیں رہو گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ادھر ادھر ہو جاؤ گے، توحید کے ساتھ شرک اور سنت کے ساتھ بدعت، شرک اور بدعت یہی دونوں چیزیں جو ہیں دین کو زحمت بنا دیتی ہے، دین ہمارا رحمت والا دین نہیں رہ جاتا۔ آگے ہم کو پوچھتے ہیں، آپ ایک چیز اور سمجھے دوستو، اب یہ دین زحمت کیسے بنا؟ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اے لوگو إِن تَوَلَّيْتُمْ، ہم نے تم کو تو دے دیا ہے رحمت، إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم ان سے پھر جاؤ گے، توحید چھوڑ دو گے، توحید چھوڑ دو گے، اور اتباع سنت اگر تم نے چھوڑ دیا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان دونوں چیزوں کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے دین زحمت بن جائے گا، مسلم معاشرہ تمہارے لیے زحمت بن جائے گا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر تم نے کہ توحید و سنت چھوڑا جو رحمت والا دین ہے تو زحمت میں پڑ جاؤ گے، اور زحمت کیسے؟ أن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اب امن و امان نہیں رہے گا، حرام کاریاں، برائیاں، منکرات، فحشاریاں، آوارگی، ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ تم نے رحمت کو چھوڑا تو زحمت میں آ گئے، اور کہ وہ بھی زحمت کیسے؟ زحمت کیسے؟ والتین والزیتون،
وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، جو ایمان چھوڑے، توحید چھوڑے، وعمل الصالحات، ایمان پر برباد کیا۔ رحمت جو اللہ نے بیان دی تھی ایمان کی رحمت، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ جب ایمان تم نے چھوڑ دیا اور عمل کے بجائے، سنت کے بجائے بدعات میں مبتلا ہو گئے، جہاں توحید و سنت کسی معاشرے سے غائب ہوئی، ایمان خالص اور اتباع رسول جو خالص نہ رہی، تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تم کو دنیا کی سب سے نچلی مخلوق بنا دیں گے۔ اب زحمت ہی زحمت رہ گئی، اب رحمت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ ایک چیز یہاں اور سمجھو پہلے دوستو، دین رحمت ہے۔ ابھی 2 سال پہلے رمضان کا مہینہ کتنے گھنٹے کا تھا روزہ؟ بولو بھائی، ہاں؟ بھوک لگی ہے، دن میں پیاسے ہیں، تو رحمت تو زحمت ہے، یہ تو زحمت ہے میرے دوستوں۔ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، بھیگ رہے ہیں، راستہ خراب ہے، اب حی علی الصلاۃ آپ سن کر کے مسجد میں آنا کیا خیال ہے؟ تو رحمت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ زحمت ہی ہے بھائی۔ تو کوئی رحمت تو نہیں، زحمت ہی زحمت ہے۔ یہ سمجھنا ہے دین رحمت ہے، دین رحمت کانفرنس، دین ہے کیسے رحمت؟ اب آپ بتائیں، صبح 4 بجے سے سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، ابھی برطانیہ میں تھا تو بڑے خوش سے دو الحمدللہ رمضان کا دعا کریں رمضان اسی مہینے میں آ جائے۔ کیوں؟ 8 گھنٹے کا دن۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بہت مشکل ہو جاتی ہے جب 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ 18 گھنٹے انسان بھوکا ہو اور اس کو ہم رحمت کہیں یارو، وہ تو رحمت نہیں، زحمت ہے۔ اب ذرا سوچیں، توحید کے لیے آپ کی مسجدیں توڑ دی جائیں، آپ کا رشتہ توڑ دیا جائے، اور طرح طرح سے مشکلات میں آپ کو گھیر دیا جائے، اس کے باوجود رحمت ہی رحمت ہے۔ کیا مطلب ہے دوستو؟ دین رحمت ہے، یہ اصل میں سمجھنا ہے۔ دین اصل میں بذات خود رحمت نہیں، بلکہ یہ دین کی پابندی کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو اس کے سبب سے اللہ آپ پر رحمت کرے گا۔ یہ توحید، اتباع سنت، یہ عبادات، یہ نیکیاں اصل میں ہے تو زحمت، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہم کو یہی ہماری توحید سنت اور یہی اعمال و نیکیاں بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے دوستو ضرورت ہے رحمت کا معنی سمجھنا۔ رحمت یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کی برکت سے اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں رحمت۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی انسان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، تو بغیر ایمان والا بھی بھلائی کر رہا ہے، لیکن مومن اگر رحم کرتا ہے، کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ہم پر مہربان ہوگا۔ اگر آپ توحید پر ہیں، بہت مشکل ہے توحید پر قائم رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نوح کے ساتھ کیا کیا، فرعون نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا، ابو جہل نے عمار بن یاسر اور یاسر سمیہ کے ساتھ کیا کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ مکے والوں نے کیا کیا، لیکن گردن کٹ گئی اور انسان توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا؟ تھوڑی سی تکلیف ہے۔ اگر ہم توحید پر قائم رہیں گے تو اس کے ذریعے اللہ قبر میں، حشر میں ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمیں جہنم سے بچائے گا، ہم پریشانیوں سے بچیں گے، عذاب نار سے بچیں گے، عذاب
قبر سے بچیں گے. تو دوستو یہ ساری جو رحمتیں ہیں یہ آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اے لوگو دین اللہ بڑا رحم ہے، اسلام بڑا رحم والا دین ہے، لیکن بذات خود یہ نہیں رحمت ہے، یہ رحمت کا سبب بنتی ہے. اس لیے جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے تب تک واقعی ہمارے لیے ہمارا دین اسلام ہمارے لیے رحمت رہے گا. آپ اس طرح سے سمجھے دوستو، حضرت قرآن پاک نے سورہ تحریم کے اندر 2 عورتوں کا قصہ بیان کیا، بلکہ 4 کا، اور اعلان کیا. حدیث میں 4 کا ہے اور سورہ تحریم کے اندر یہ وہاں بھی 4 ہی کا ہے میرے خیال سے. اللہ رب العالمین فرمایا دیکھیں اس دین پر اگر آپ عمل کریں، شریعت کی پابندی کریں، اللہ نے جو دین آپ کو دیا، قرآن دیا، حدیث دیا، ان پر آپ عمل کریں تو یہی دین آپ کے لیے رحمت ہے، رحمت کا سبب ہے. حضرت آسیہ کو آپ دیکھیں، فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ کتنی خوش نصیب، لیکن وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون کا ذو الاوتاد کہاں گیا؟ میکھوں والا. جب کوئی ایمان لاتا، خصوصاً ان کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لائی، تو زمین پر سے لٹا دیتا ظالم، اور لٹا دینے کے بعد ہاتھ ایسے پھیلاتا، اس ہاتھ پر میخ گاڑ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، دوسرے ہاتھ پر بھی. اتنی تکلیف ظالم فرعون نے دیا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ توحید خالص یہ رحمت ہے اور اسی کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا. ساری تکلیفیں برداشت کر ڈالی، لیکن کہتے کیا ہے آخری دن؟ اے اللہ اپنے بازو میں میرے لیے جنت کا محل تیار کر دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے اللہ، اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، ایک عورت ہے، اس کو لٹا کر اس کے ہاتھ پر کھوٹیاں گاڑ دی جائے، میخیں گاڑی جائیں، اور اوپر سے دھوپ میں لٹا دیا جائے، طرح طرح کی پریشانیاں آ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ بظاہر دین رحمت نہیں ہے. نہیں، اسی توحید پر ہم قائم رہیں گے، توحید کی برکت سے اللہ ہم پر رحمت کرے گا. فرعون کی تکلیف چند روزہ ہے جب تک جسم میں جان ہے، لیکن اگر ہم توحید پر قائم ہیں اللہ قبر پر ہم پر رحم کرے گا، اور قیامت کے دن اٹھے گی تو حشر میں بھی ہم پر رحم کرے گا. میرے بھائی، وَنَجِّنِي رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا عِندَكَ فِي الْجَنَّةِ. اے اللہ اپنے بازو میں میرے لیے جنت کا گھر بنا دے. دعا مانگ رہی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے اور قرآن کے مطابق حدیث ہے تو ان 4 عورتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو. انہوں نے دیکھو دین ان کے لیے بظاہر بڑا مشکل تھا، لیکن ان کی نگاہ اوپر ہوتی تھی کہ اس تکلیف کے بعد ہی آرام ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے لوگو تکلیف کے بعد ہی آرام ہوتا ہے. رنگ لاتی ہے نا پتھر پر گھس جانے کے بعد سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو تمناؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، ایک بیٹا عطا کیا ہے. اور فلما بلغ معه السعي، اور جب بیٹا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگا، باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگا، تو اللہ نے اچانک حکم دیا ایک لوتے بیٹے کو ذبح کرو. اللہ اکبر. انہیں معلوم ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا رب ہم پر اسی وقت مہربان ہوگا جب رب کی ہر بات آنکھ بند کر کے قبول کر لے. آخرکار ذرا دیکھو اپنے بیٹے کو انہوں نے ذبح کرنا چاہا. میرے بھائی ایک وہ تھی رحمت
رحمت کی رحمت ہے. رحمت کب ملے گی؟ اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر ڈالو. اللہ نے امتحان لیا, بیٹا ذبح نہ ہوا لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے. کہ ہمارا ابراہیم خلیل اللہ اگر مشکل سے مشکل کا کام یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم دے تو میرا خلیل اپنے بیٹے کو میرا تقرب, میری رحمت, میرا فضل و کرم, میری رضا, میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اکلوتے بیٹے کو بھی ذبح کر دیتا ہے. اور ایک اجہام ہے, ہمارے رب کے رضا کے لیے چہرے پر داڑھی رکھنا مشکل ہوتا ہے. کیوں میرے بھائیوں, کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں داڑھی رکھیں گے مذاق اڑایا, اور میڈم تو کئی بار کہیں گی پتا نہیں تمہاری شکل کیسے بگڑ گئی. بڑے مسائل کھڑے ہو گئے, سارے دوست کہیں گے داڑھی رکھ لیا, یار پتا نہیں تم کہاں آ گئے, کس کے ہاتھوں میں پھنس گئے. اتنی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر دین رحمت کا دامن چھوڑو گے, توحید, اتباع سنت, ہر قدم پر تمہیں رب کی رضا مقدم کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دین تمہارے لیے رحمت بنے. ہم تو داڑھی میرے کا وہ بھی نہیں رکھ سکتے. میڈم کو چہرہ پر پردہ کرنا, پردے چہرے کا پردہ کرنا نہیں, چکر آتا ہے. ہمیں یاد ہے پہلی مرتبہ جب پونا سے گزرا, یہی بامبے آ رہا تھا اپنے بھائی محترم سے ملنے کے لیے, تو تقریباً گرمی کا موسم تھا اور پونا میں اس وقت تقریباً 12 بج رہے تھے. ماشاءاللہ کوئی ایک گاڑی نکلی تھی, لونا پتہ نہیں کیا کہتے چلاتی تھی, وہ دیکھا تھا کبھی؟ ہاں, جتنی عورتیں ہیں ماشاءاللہ چہرہ کور ہے اور ہاتھ بھی کور ہے, دستک سب کچھ. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نادیڑ سے ہمیں بامبے جاتے ہوئے ایسے شہر میں تو نے اتارا کہ الحمدللہ یہاں کی ہندو مسلم ساری عورتیں پردہ کرتی ہیں, کوئی عورت بے پردہ نظر نہ آئی. بہت خوش یہاں آیا بھائی کے سے کچھ لوگوں نے نڑیاد کا ٹائم لیا تھا ہمارے محترم بھائی صاحب سے, قاری صاحب سے. نڑیاد گیا, وہاں احمد آباد میں بھی جتنی عورتیں چل رہی ہیں یہاں ٹیکا ہوا لیکن فل کور کیے ہوئے ہیں. بہت خوش ہوئے جا کر کے وہاں بتایا بھائی اللہ کا کرم ہے کہ 2 شہر ہمیں ہندوستان میں ایسے ملے, مکے مدینے میں بھی اتنا پردہ نہیں نظر جتنا یہ 2 ہندوستانی ملکوں میں شہروں میں پردہ نظر آیا. تو ہنسنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا, کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا ارے وہ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھے, کہیں ایسا نہ ہو دھوپ سے چہرے کی چمڑی خراب ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ کی چمڑی خراب ہو جائے. کس لیے میرے بھائی دھوپ سے تو پردہ نہیں کر رہی, اپنی چمڑی بچا رہی ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو میرے بھائی, یہاں صرف اپنے نفس کو, اپنے شوق کو, اپنے بدن کی حفاظت کرنے کے لیے اتنی فکر, اور جب کرونا آیا تو سب کے چہرے کا پردہ ہو گیا. ماشاءاللہ وہ بھی خوب موٹا والا چاہیے تھا, پتہ نہیں کیا کہتے اس کو باندھتے تھے. اللہ, کیوں میرے بھائی یہ سب تو بہت کچھ ہے لیکن آج اس کی فکر ہے. لیکن اللہ اکبر, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اکبر. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اتنی تاکید اللہ نے حکم دیا, اے نبی پہلے آپ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کو حکم دے, تیسرے درجے ونساء المؤمنین. لیکن ایک چیز نے ساری رحمت جو تھی ختم کر دی گئی, کیا؟ دل صاف ہو تو آنکھ کے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے. میرے بھائی یہاں انسان اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اتنی قربانیاں تھی, لیکن رب کی نافرمانی کو, رب کے حکم کو, کتاب کو, سنت کو, قرآنی آیات کو, حضرت حوا سے لے کر کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات تک جس سنت کو قائم رکھا تھا, حجاب کو, اس کو اس لیے ختم کر دیا کہ دل نہیں چاہتا, تو زحمت تو بن ہی گیا, زحمت بن گیا. تو دوستو
دین رحمت ہمارے لیے کب بنے گا؟ جب ہم شریعت عمل کریں. ہمیں شروع میں بیچ میں بتایا کہ اصل میں دین بناتے خود رحمت نہیں بلکہ رحمت کا یہ سبب ہے. اس پر آپ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اللہ رب العالمین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جہاں میں اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرم کرے اور آپ غالب رہیں گے. دعا کرو اللہ ہم سب کو دین خالص دین. اور ایک بھی یاد رکھ لیں یہی خالص دین جو آج لوگوں نے دین کو زحمت بنا رکھا ہے, اسی دین کو رحمت بنانے کی کوشش دنیا کی ساری جماعت اہل حدیث کرتی ہے. یہ دین لوگوں نے زحمت بنا لی. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَلَغَلَالَتَ لِكَانَتَ عَلَيْهِمْ. اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اللہ بیان فرما رہے ہیں. دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا بڑے مقاصد میں سے لوگوں نے دین کو زحمت بنا رکھا تھا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو زحمت بنایا, اتنا زحمت بنایا. اللہ نے ایسے رحمت سے چھوڑا کہ سردی میں بھی تن ڈھانپنے کے کپڑے نصیب نہیں کم وقتوں کو. سردی کڑاکے کی بڑی بڑی برفیں جمع ہے لیکن اللہ نے ان کو کپڑے دنیا تک اتنی ترقی کر گئی لباس میں, لیکن ان ظالموں سے اللہ نے ایسا محروم کیا اپنی رحمت سے. سورۃ اعراف جہاں رب العالمین نے اعلان کیا اے لوگوں یہ لباس وانزلنا علیکم لباس ہے یواری سواتکم. لوگوں ہم نے تمہارے لیے جنت سے لباس بھی اتارا ہے. اور لباس بھی کیسے کئی قسم کے. نمبر 1 سواتکم پردے کے لیے, نمبر 2 گرمی سردی سے بچنے کے لیے, اور تعجب کیجئے نمبر 3 یہ بھی کیا ہے اور ماشاءاللہ صدری اور جاکٹ بھی بنایا ہے. زینہ کپڑا سطح ڈھانپنے کے لیے. اللہ وانزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ورشا ولباس التقوی. لوگوں تقوی والا لباس پہنو جس میں تقوی ٹپک رہا ہو. اور بہت سارے علم نے کہا متقین کا طریقہ اپناؤ, ان کے چال چلن کو اپناؤ, تب تمہارا دین تمہارے لیے رحمت ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا ایک تو لباس ہم نے نازل کیا تاکہ اپنا سطر ڈھانپو. سطر ڈھانپنا نہیں ہم نے ٹھکرا دی. فَهَلْ عَصَيْتُمْ قریب ہے کہ تم نے دین کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنے نبی کے ذریعے کتاب کے ذریعے جو رحمتوں والا دین تمہیں دیا ہے اس دین کو چھوڑ کر کے تم اتنی مصیبت ان تفسدوا فی الارض, پوری کائنات تم نے فساد پھیلا دیا. دین رحمت چھوڑا دنیا میں فساد پھیل گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندروں میں بھی فساد, سٹی میں بھی فساد, گاؤں میں بھی فساد, جنگلوں میں فساد. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بگاڑ پیدا نہ ہو گیا ہو. اور وجہ کیا ہے؟ تم نے رحمت والا دین چھوڑ دیا. دوستو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سنن نبی داؤد کی روایت یا رسول اللہ کیا ہم ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے, خوار ہوتے رہیں گے؟ آپ تو رحمت والے ہیں, رحمت للعالمین ہیں. کیا کبھی یہ قوم کبھی وہ قوم کبھی یہ ملک کبھی وہ ملک ہمارے اوپر ایسے سب ظلم ہوتا رہے گا؟ اس ظلم سے, ذلت سے, رسوائی سے, اور دین رحمت جو ہے یہ رحمت ہمارے لیے دوبارہ بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اس راستے کو چھوڑ کر کے جلوس نکالتے پتھر مارتے ہیں اور بے قصوروں کے ٹھیلے یہاں کھڑے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں, غریبوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ٹرینیں جلا دیتے ہیں, گاڑیاں جلا دیتے ہیں, ساری مصیبتیں کر ڈالتے ہیں. لیکن مرد بڑھتا گیا جو دوا کی. پہلے لڑنے والوں کو مارا جاتا ہے, اب لڑنے والے کے بچوں کو مارا جاتا ہے. پہلے ایک دو کو مارا جاتا ہے اب پورا شہر اڑا دیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی نجات کا ذریعہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، ایک ہی ذریعہ ہے دوستو سن لو، نہ پتھر باندھنا ہے، نہ احتجاج کرنا ہے، نہ جلوس نکالنا ہے۔ ہم نے تو جلوس کل رات کو دیکھا لندن میں کیسا جلوس ہوتا ہے، کل ٹھیک ہے رات کو دیکھا، ماشاءاللہ معلوم پڑتا ہے پورے ملک کے پورے دنیا کے مسلمانوں کو آزاد کرا دیں گے۔ میرے بھائی جلوس سے کام نہیں بنتا، یہ احتجاجی چیزوں سے نہیں بنتا، ہر ہوگا اس وقت جو حل اللہ نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے۔ تم نے دین رحمت کو چھوڑا، ساری رحمتوں میں پڑ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ ہے کوئی شان؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، کیا؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، رحمت والا دین چھوڑ کر کے تم نے غیروں کا طریقہ اپنایا۔ وَدَعْمَتُمْ ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہود۔ گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہماری ذلت اوپر سے ہو رہی ہے، نیچے ہمارے بعد میں اوپر سے ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، تم نے یہودیت، عیسائیت، مشرکیت ساری چیزوں اپنایا، سب کچھ تم نے اپنایا، محفوظ رکھا، لیکن تم نے دین رحمت کی حفاظت نہ کی، قرآن سنت کی حفاظت نہ کی، توحید میں شرکوں کو ملایا، اتباع سنت میں بدعت کو ملا دیا، شریعت اسلامیہ میں باپ دادا کے رسم و رواج کو تم نے ملایا۔ نتیجہ یہ نکلا اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر ہے تو ایک راستہ، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، دین رحمت کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ساری محرومی اور ساری پریشانیاں دور کر کے پھر دوبارہ تم کو اسی اصلی حالت پر عزت کی، قوت کی، طاقت کی اور خلافت کی ساری چیزیں تمہیں عطا کر دے گا، بشرطے کہ تم دوبارہ دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور آج کا مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاید میں نے کبھی بتایا ہو، ہم نے خطبہ دیا ہے شارجہ کے اندر، خطبے آدھے گھنٹے کا، خطبے کے بعد ایک پٹھان کھڑا ہوا، کہا استاد جی آپ کیا بات ہے؟ میں نے کہا جو ہم نے جو لکھا تھا وہی میں نے کیا۔ کہاں یہاں رکھیں کبھی مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، مسلمان کبھی سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دین رحمت اس نے چھوڑ دیا ہے، دین رحمت چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے آج مسلمان اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، رسول کے نام پر جان دینے کے لیے تو تیار ہے لیکن خود مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو ضرورت ہے مسلمان بنے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی اہمیت تھی مولانا ابو الحسن سندھی الکبیر، میرے بھائی ہر قدم پر دین کی پابندی، دین رحمت، لقد خلقنا الانسان فی کبد، دین رحمت پر اپنانے میں کچھ نقصان نظر آتا ہے، کچھ شوق و جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہے، اسی لیے تو استقامت کا حکم دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ میرے بھائیو زحمت ہوتی ہے لیکن ہمارا کام ہے زحمت نہیں، اس زحمت کے برداشت کرنے پر اللہ ہم کو کیا دے گا اس پر نگاہ رکھو۔ علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ جب اہل بدعہ نے سندھ کے اندر ان کا جینا مشکل کر دیا، کتاب سنت عمل کرنا مشکل کر دیا، مسجدیں جلانے لگے، لائبریریاں جلانے لگے اور طرح طرح سے ان کے مدرسوں کو تھا دیا، آخر میں یہ تقریباً میرے بھائیو 1100 تقریباً 72 کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا شیدائی، دین رحمت کا علم بردار، اللہ اکبر۔ یہ مسجد نبوی میں گئے سندھ چھوڑ کر کے، وہاں کتاب سنت کی ہم دعوت دیں گے۔ جب کتاب سنت کی دعوت دینے لگے تو ایک دن نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا، ہاں یہ تو استاد ہمارا سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے اور ہاتھ بھی ایسے ایسے ہلاتا ہے۔ ترکی حکومت تھی، جا کے لوگوں نے شکایت کی، یہ یہاں لوگ مدینے میں آ کر کے یہ دین کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ دین کو خراب کرنا چاہتا ہے اور یہ دین میں امت میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو حکومت نے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔
ہفتے بھر جیل میں رہے اور کوئی جرم نہیں تھا. جرم صرف یہ تھا دوستو کہ ہمیں جو رحمت کے طور پر نماز ملی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز پڑھو گے اللہ تم پر رحم کرے گا, تمہاری نصرت کرے گا, تمہاری مدد کرے گا. تو سنت کے مطابق نماز ہے کہ رفع الیدین کیا جائے. امام ابو الحسن سندھی نے 8 دن کے بعد ان کو نکالا گیا, مسجد نبوی میں آئے تو پھر ویسے ہی نماز, پھر نماز. حکومت کو شکایت کی گئی, یہ وہابی سدھرا نہیں, یہ بے دین صحیح نہیں ہوا, ابھی بھی ہاتھ ایسے جھاڑتا ہے اور عورتوں کی طرح نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر. پھر دوبارہ پکڑے گئے, 1 مہینہ رہے, ضمانت پر چھوڑے گئے, اب سدھر گیا ہوگا. طرح طرح کے علماء آتے رہے, لیکن یہ ہندوستانی سندھی عالم ایک سنت بھی کیوں سنت, من اتانی فقد دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. ایک آخرت کی فکر تھی, یہاں ظلم کی, زیادتی کی کوئی ان کو فکر نہیں تھی. نکالا گیا, نکالے گئے 3ری مرتبہ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, نہیں چھوڑتے سنت کو تو آپ ایسے چادر اوڑھ لیں, ہاتھ یہاں در چادر موٹا ہو تاکہ پتہ نہ چلے آپ کا ہاتھ کہاں ہے, سینے پر ہے کہ ناف کے نیچے. نمبر 2, اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر لیجئے گا, یہاں تک اٹھائی, یہاں تک کر لیں. چلو نہیں بھی کریں تو سنت چھوڑ جائیں گے, یہاں تک کر لیں اور آمین بس دھیرے سے کہہ لیں. سارے لوگ آپ کی حفاظت. اللہ اکبر. جب ایسا مشورہ دیا, دعا کرو, ان کے لیے دین رحمت تھا, ہمارے لیے تو ایسا زحمت بن گیا. کیوں؟ جو رحمت والا دین ہے ہی نہیں. اوپر والا بھی ہے, اوپر والے سے نیچے والا. خانہ کعبہ کا پردہ سال میں 1 مرتبہ اور درگاہوں کا پردہ 1 دن میں 1000 چادریں چڑھائی جائیں. ساری خدائی تو ہم نے نیچے والوں کو دے رکھا ہے. وحدت کے پڑھنے میں, اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. جب اوپر والے کو ریٹائر کر دیا گیا, اوپر والے سے رشتہ توڑ لیا گیا, جب قرآن نے کہا وَاعْتَفَا فِيهِمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اے لوگوں نماز پڑھو, روزہ رکھو, کتنی ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید کا اعلان کرتے ہو, نماز پڑھو, زکات دیتے رہو اور اپنے رب سے واعتصموا باللہ, اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو, مضبوطی کے ساتھ اللہ کو پکڑے رہو, اسی پر توکل, اسی کو راضی کرنے فکر, اس کی ناراضگی سے بچنا, توبہ استغفار, اپنے رب کو مضبوطی سے پکڑے رہو. فنعم المولا, کتنا بہترین تمہارا بگڑی بنانے والا ہے. ونعم النصیر, اس سے بہتر کوئی مدد کرنے والا تمہارا ہے ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اب اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے تو دین رحمت والا وہ ہے, اس کو اپنے دین کو رحمت کا ذریعہ بنائے, توحید کو, اتباع سنت کو, اقامت صلاۃ کو, شریعت الہیہ کو اس نے رحمت بنایا. حرم نے اس کو چھوڑ دیا, زحمت و مبتلا ہو گئے. تو اللہ اکبر. امام ابو الحسن سندھی کبیر نے کہا حضرت لوگوں اللہ کی قسم میں نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا. یہ لوگ ہمیں جیل میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھو کے ہم کے پوچھے میرے نبی کی سنت کیوں چھوڑ دیا تو نے. تو میں کہوں اللہ تعالیٰ بہت ظالم ظلم کر رہے تھے, ظلم سے بچنے کے لیے یہ مجھے گوارا نہیں ہے, بلکہ یہ ظالم لوگ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی بنا پر اگر ہمیں قتل کر ڈالے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. کیوں کہ قیامت کے دن رب کے سامنے جب کھڑا ہوں اور پوچھے کہ اے ابو الحسن تم کو کیوں ظالموں نے قتل کیا؟ اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں قتل کیا, یہ مجھے زیادہ بہتر ہے. میرے بھائیو دعا کرو دین خالص جو دین رحمت ہے. پھر سمجھنا دین رحمت اسلام ہے اور خالص اسلام, بدعت کی ملاوٹ, شرکی کی ملاوٹ, باپ دادا کی ملاوٹ, اوپر والے کے ساتھ نیچے والے کو اور مدینے والے کے ساتھ غیروں کو تم نے ملایا تو یہ دین اسلام ہمارا رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. پھر دوبارہ
ہماری اہل حدیث جماعت جو الحمدللہ ہمیشہ سے کوشاں ہے کہ پوری قوم کے سامنے جیسے خالص دودھ ہوتا ہے ایسے خالص دین رحمت پیش کریں. لوگوں نے بدعات شرک کے ذریعے دین کو زحمت بنایا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہماری جماعت اہل حدیث ہمارے علماء ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک شرک و بدعات کو مٹانے اور قوم اور امت کے سامنے دین رحمت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اللہ ان کی مدد فرما. بارک